یاد رکھنا یہ عربی مدارس اگر بند ہو گئے اور ان سے پڑھ کر نکلنے والے علماء اگر بند ہو گئے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو دینی مسئلے بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی قدر کیجئے اور سبق حاصل کریے ہمارے اتر پردیش سے کس طریقے سے ہمارے یو پی سے اردو کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ اردو کا جنازہ، عربی کا جنازہ نکالنے کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اگر یہ پرائیویٹ مدرسے نہ ہوں، یہ انسان کے شخصی ادارے نہ ہوں تو آج عربی کا بھی جنازہ سمجھ لو کہ اٹھ چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم باقی رہے، علماء باقی رہے، تو ان شخصی اداروں کی قدر آپ کو کرنا پڑے گی۔ والا بھی ضروری نہیں کہ وہ اسلام پہ مرے، زندگی بھر اسلام پر عمل کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسلام پہ مرے۔ دیکھیے یہ صحابی زندگی بھر نیک عمل کرتے رہے لیکن آخر میں کیا ہوا؟ اس لیے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ عمل زندگی بھر اسلام پر رہے اور خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، کیونکہ اصل خاتمہ ہے خاتمہ ایمان پر۔ اس لیے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ وہاں مرنے بھی تو نہیں دیا جائے گا کہ چلو مر جائیں تو جھمیلہ ختم ہو جائے، مرنے بھی تو نہیں دیا جائے گا۔ یہاں بے نمازی کا سر کچل دیا گیا، پتھر مارا، سر کچل گیا، بھیجا باہر، مر گیا۔ جب تک فرشتہ پتھر اٹھا رہا ہے تب تک اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا، پھر آؤ، پھر مارا، تب تک پتھر اٹھا رہا تب تک اس کو پھر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ہم تمہیں مرنے دیں گے نہ تمہیں زندہ ہی رہنے دیا جائے گا۔ الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ موضوع تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، نیک اعمال میں آگے بڑھو۔
ہم سب کو نیک اعمال میں آگے بڑھنا ہی ہے، لیکن آپ نبی اکرم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صرف اعمال میں آگے بڑھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے کہ نیک اعمال میں آگے بڑھو، بلکہ نیک اعمال پر زبردستی کرائی بھی نہیں جا سکتی ہے۔ پڑھیے، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ڈنڈے مار مار کے اس کو لے کے آؤ۔ بچوں کے بارے میں ضرور کہا، وہ آپ کا اپنا بیٹا ہو، 7 سال کی عمر ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو بغرض اصلاح۔ لیکن اس سے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے کہ معاشرے اور سماج میں جو برائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہم نیک اعمال تو آگے کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے ان نیک اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ جائیں گے۔ مجموع الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور علامہ البانی نے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، ایک بہت نیک انسان کو بلایا جائے گا، وہ آئے گا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا، تہجد بھی پڑھی ہوگی، فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی ہوگی، یعنی نیک اعمال میں بہت آگے ہوگا۔ لیکن جب فرشتے اس کو اس کا اعمال نامہ دیں گے تو اس کے بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ وہ کہے گا کہ الٹے ہاتھ میں، میرے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کیوں دے رہے ہو؟ میں نے تو دنیا میں بڑے اچھے اور نیک اعمال کیے ہیں۔ وہ اپنے اعمال کو گنائے گا۔ فرشتہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میرے رب نے تمہیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کا حکم دیا ہے، میں دے رہا ہوں۔ وہ لے گا، پکڑے گا، کھولے گا، دیکھے گا، اس میں یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، پورے اعمال نامے کو پڑھ ڈالے گا، سوائے گناہ کے اس میں ایک بھی نیکی نہیں لکھی ہوگی۔ وہ اپنا نامہ اعمال بند کرے گا، چیخے گا، نظریں آسمان کی طرف ڈالے گا اور کہے گا آئین حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ اس میں تو میری برائیاں ہی برائیاں اور گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں، الہ العالمین میری نیکیاں کیا ہوئیں، الہ العالمین میری نمازیں کہاں چلی گئیں، میرے روزے کہاں چلے گئے، میرے حج کہاں چلا گیا، میری زکاتوں کا کیا ہوا، میری تہجد کا کیا ہوا، میرے ان اچھے کاموں کا کیا ہوا۔ غیب سے آواز آئے گی، او میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، تیرے بغض نے، تیری اناد نے، تیری دشمنی نے، ایک دوسرے کے خلاف تیری بغاوت نے اور تیری دشمنی نے تیری ساری نیکیوں کو ختم کر دیا۔ آپ لاکھ نماز پڑھتے رہیے، خوب پڑھیے، لیکن آپ مال حرام کھا کے آئے ہیں، آپ کی نماز قبول ہوگی؟ نیک اعمال کرنے پر اتنا زور نہیں دیا جتنا گناہوں سے روکنے پر زور دیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، اپنے علماء سے ممبروں کے اوپر آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو کوشش کرو کہ اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے دور کرو، اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ۔ کسی بے نمازی کو دیکھ کر یہ نے کہا ہوگا کہ اس کو زبردستی کھینچ کے لاؤ مسجد، کیوں؟ عبادت کا تعلق زبردستی سے ہے ہی نہیں، لیکن گناہ مٹانے کا تعلق زبردستی سے ہے۔ اگر تم پاور رکھتے ہو تو، طاقت رکھتے ہو تو، لیکن یہاں پر بھی ایک حکم دے دیا، اگر طاقت ہو تو، اگر ایسا کر سکتے ہو تو۔ آگے کہا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، اگر ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور معلوم ہے کہ ہاتھ سے اگر ہم اس برائی کو مٹائیں گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا،
جھگڑا ہو جائے گا، تلواریں نکل آئیں گی، بندوقیں چل جائیں گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا۔ تو دوسرا پوائنٹ بتایا اللہ کے نبی نے، فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے میں فساد پھیلتا ہو تو چھوڑ دو، تو اپنی زبان سے وہاں منع کرو، نہیں صاحب یہ کام غلط ہے مت کرو۔ دیکھیے کنڈیشن دیکھیے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے بھی کہنے میں اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، فساد ہونے کا ڈر ہے، خطرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، تو وہاں زبان سے بھی مت کہیے آپ۔ پھر فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس کو برا جانو، اس کی طرف نظر مت ڈالو۔ لیکن دل سے برا جاننے کے بارے میں جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو آگے کہہ دیا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، ایمان کا کمزور درجہ ہے یہ۔ آج یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ 200 300 400 آدمیوں کی بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لڑکی والا کھانا کھلاتا ہے جو باراتیوں کو، اس کھانے کا بھی اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے، جس کی بیٹی ہے یا جس کا بیٹا وہ کہے گا تم کون ہوتے ہو، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، سماج آپ سے یہ کہے گا بھائی وہ جا رہا ہے بارات لے کے، تم کو برا لگتا ہے تم ایسا مت کرو، لیکن اس کو کیوں روک رہے ہو؟ زبان سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جرجیت صاحب کو پاور ہے صرف اس مسجد کی باؤنڈری میں بولنے تک کا، یہاں بول سکتا ہوں میں، لیکن کسی کی بارات میں جا کر میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ 200 300 آدمی کی بارات لائے ہو غلط، وہ کیا کہے گا تیرے باپ کا کیا جا رہا، میں لایا ہوں۔ یہ تو مجبوری ہے ہماری، ہم سنیں گے اور آپ کو سنائیں گے اور آپ بھی سنیں گے اور ہم کہیں گے، آپ کہیں گے قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، بولنا میری مجبوری، سننا آپ کی مجبوری، یہاں آپ مجھے ٹوک نہیں سکتے، لیکن وہاں کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن ایمان کا جو سب سے کمزور درجہ وہ بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے، دعوت آئی تو ہم جا بھی رہے ہیں، کم سے کم دل سے برا جانیے، اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس دعوت میں شریک مت ہوئیے، نہیں صاحب جب بارات غلط ہے، جب لڑکی والے کے یہاں کھانا صحیح نہیں ہے، جب غلط ہے تو غلط ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ زبان سے کہہ نہیں سکتے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں شرکت مت کیجئے، تو یہ تیسرے درجے کا ایمان، کمزور ایمان کا درجہ بھی آج ہمارے پاس نہیں۔ یہ صورتحال ہے، دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اللہ کے نبی نے برائیوں کو روکنے کا حکم دیا۔ طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ میں نے پچھلے سفر میں کسی جلسے میں بتایا تھا، حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ عورتوں کو پیریڈ آتا ہے، MC جو مہینہ ہوتا ہے، جو لیڈیز کی ایک فطری ایک فطرت ہے، ان کو آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس آدمی کو دیکھا جس کا پاجامہ لنگی ٹکنے سے نیچے، احائز انتا، کیا تجھے حیض آ رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہے کس کو کہہ رہے ہیں امیر المومنین، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہ تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ تو ہنستا ہے، کہتا حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے رسول نے عورتوں کو دیا ہے، ٹخنے سے اوپر حکم اللہ کے نبی نے مردوں کو دیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس کا پیجامہ، جس کا تہبند ازار کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ دو ہی نظریں ہوتی ہیں، رحمت کی یا غصے کی۔ جب رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا تو کون سی نظر ہوئی؟ غصے کی۔ اور جس پر اللہ غصے کی نظر ڈال دے وہ آدمی جنت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا مفہوم مخالف نکال کر نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث میں کہہ دیا اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غضب کی نظر، غصے کی نظر ڈالے گا۔ اور جس پر اللہ غصے کی نظر ڈال دے اس آدمی کو جنت نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر
چھری لی اور اس کے پاجامے کو کاٹ دیا. اس نے کہا نہیں امیر المومنین میں اپنے گھر میں صحیح کر لوں گا, میں اس کو ٹخنوں سے اوپر کر لوں گا. فرمایا ہاں تم کر لو گے, لیکن اس برائی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, اگر طاقت رکھتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے دور کرو. مجھے اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی طاقت ہے, کیونکہ میں خلیفہ ہوں اور لوگوں نے مجھے امیر بنایا ہے, اس لیے میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے دور کروں. مٹا دیا, کاٹ دیا اس کے پاجامے کو. یقیناً نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے, لیکن نیک اعمال کو جو گناہ ہمارے ختم کر دیتے ہیں ان گناہوں پر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے. امام ترمذی ابواب الزہد کے اندر ایک روایت لاتے ہیں, ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب الزہد کے اندر لائے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں کے نمودار ہونے سے پہلے 7 چیزوں کے نمودار ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے, 7 چیزوں کے نمودار ہونے سے پہلے, یا 7 چیزوں کے واضح ہو جانے سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کرو. ان 7 چیزوں کا انتظار مت کرو. کیا تم ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہو, ان کے بعد تم نیک عمل کرو گے؟ نہیں. بادروا بالاعمال سبعا, 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کرو. ان میں پہلی چیز فرمائی هل تنتظرون الا فقرا منسیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے, تمہیں ہر چیز سے نوازا ہے, تمہارے پاس آرام ہی آرام ہے, اللہ کی عبادت کر سکتے ہو, کرو. کیا تم ایسی فقیری اور غریبی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ جب دولت ہے تمہارے پاس, عیش و آرام کی ساری چیزیں ہیں تمہارے پاس, سردیوں میں پانی گرم کرنے کی ضرورت ہے تو گھر میں گیزر لگا ہوا ہے, گرم شال ہے, سویٹر ہے, مسجد میں جا سکتے ہو, نماز پڑھ سکتے ہو. کیا تم فقیری کا, ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ عیش و آرام کی چیزیں تمہارے پاس ہیں, جب تم ابھی عبادت نہیں کر سکتے ہو تو جب سب کچھ چھن جائے گا تب تم عبادت کرو گے. بہت بڑے ایسے امیروں سے ہمارا سابقہ ہوا ہے, آپ تعجب کریں گے. وہ احمد آباد کی سرزمین اور 2002 کے دنگے کے بعد, 2002 سے پہلے جن کے بڑے بڑے شو روم ہوا کرتے تھے, کروڑوں روپیوں کی ملکیت تھی ان کے پاس, ملا ہوں میں ان سے, اور 2002 کے دنگوں کے بعد بھی ان سے ملاقات ہوئی. جو کروڑوں کی ملکیت کے مالک تھے وہ کئی سال تک خیموں میں رہے, ان کا اپنے رہنے کے لیے, سر چھپانے کے لیے ان کے پاس جھونپڑی نہیں تھی. خیمے میں رہے, سرکاری کھانا ان کے پاس آتا رہا, انہوں نے وہ کھایا ہے. پھر آج ان کو تھوڑی سی جگہ دے دی گئی سر چھپانے کی. ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں اللہ کے یہاں. آزمائش کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے, دولت دے کر بھی آزما سکتا ہے اور دولت چھین کر بھی آزما سکتا ہے. وہ تمہارے پاس عیش و آرام کی ساری چیزیں ہیں, اگر تم اب عمل نہیں کرو گے تو کیا یہ ساری چیزیں جب تم سے چھین لی جائیں گی تب تم عمل کرو گے؟ نہیں. پہلی چیز ان دولت مندوں سے کہی گئی ہے, اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تو غریبی کا انتظار مت کرو, فقیری کا انتظار مت کرو.
اور دوسری چیز غریبوں سے کہی جا رہی ہے تمہارے پاس ابھی وقت ہی وقت ہے. او غنن مطغیہ، یہ دوسری چیز ہے. آئے غریب لوگوں تمہارے پاس ابھی وقت ہی وقت ہے، فرصت ہی فرصت ہے. کیا تم ایسی دولت کا اور ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو نیک عمل کرنے کے لیے جو دولت تمہیں سرکش بنا دے، جو دولت تمہیں سرکشی پر مجبور کر دے؟ کسی غریب آدمی کے پاس جب دولت آتی ہے اور نیچے سے جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو گھمنڈ آ جاتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ہنر سے اور اپنی محنت سے کمائی ہے. پھر وہ اپنی ماضی کی اور پاسٹ پہلے کی زندگی کو بھول جاتا ہے. ابھی تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے. خالی بیٹھے ہو، تھوڑا بہت کام کرتے ہو، اذان کی آواز آئی مسجد میں جا سکتے ہو، فجر میں اٹھ سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو. اچانک اگر اللہ نے تمہیں اتنا مال و دولت سے نواز دیا اور اتنے بڑے کاروبار عطا فرما دیا تمہیں کہ پھر تم اس میں مصروف ہو گئے تو پھر تم اللہ کی عبادت کیسے کرو گے؟ اذان کی آواز ہے، جانا چاہتے ہو مسجد میں، اٹھ رہے ہو، تیاری کر رہے ہو، اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں نے ایک ٹرک مال لاد کر بھیج دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہے، تمہارے گودام کے پاس آنے والا، فلاں راستہ کراس کر چکا، فلاں چوراہے پر پہنچ چکا ہے، پہلے اپنا مال اتروا لو، اس کے بعد کہیں جانا. اللہ اب میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں یا اپنا مال اترواؤں یا ٹرک کو خالی کرواؤں؟ ٹرک خالی کروایا جا رہا ہے، دوسرا فون بجتا ہے کہ پولیس نے اس مال کو دیکھ لیا ہے. چوکی میں حاضر ہوتے ہو، وہاں کچھ لین دین کرتے ہو یا پولیس تمہارے گھر پر ریڈ مارے. جب تم بزی ہو جاؤ گے تب تم اللہ کی عبادت کرو گے. ابھی فرصت ہے، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، تو اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے ہو. جب بزی ہو جاؤ گے تب اللہ کی عبادت کرو گے. دونوں جگہ. اللہ فقرم منسیہ، کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں غریب کر دے؟ ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو، اللہ نے تمہیں صحت و تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بیکار کر کے رکھ دے، ہاسپٹل پہنچا دے، نماز پڑھنے کے لائق تمہیں نہ چھوڑے؟ کتنے لوگوں کو ہاسپٹل دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے. نوجوان ہٹا کھٹا جا رہے ہیں موٹر سائیکل پر، بھیک منگنی گاڑی پر. لڑکی کے باپ نے انٹرنیشنل فقیر سمجھ کر دے دیا، لے. اس گاڑی پر بیٹھ کر جا رہا ہے، اچانک گاڑی پھسلتی ہے، گرا، پیر ٹوٹ گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. جرجی صاحب، ہاں آپ کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جا رہے ہیں دیکھنے. بیٹھے، پھل فروٹ لے کر گئے، یار یہ تو بہت برا ہوا ہے، اچانک ہو گیا. عصر کی اذان کی آواز آ رہی ہے اسی ہاسپٹل میں، حی علی الصلاۃ، اب جاؤ گے نماز پڑھنا ہے. اس بیماری کا انتظار کر رہے تھے، جب تندرستی میں نہیں پڑھی تم نے، صحیح تھے تب نہیں پڑھی تم نے، اب پڑھو گے؟ اب پڑھو گے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. بس مولانا صاحب بھی کہہ کے جا رہے ہیں، حافظ عبد الغنی صاحب بھی تسلی دے رہے ہیں، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے. اب اٹھ کے چل دیے، ہاتھ پکڑ لیا. کیا ہوا بھائی؟ مولانا مسجد میں جا رہے ہو، ہاں میرے لیے دعا کرا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اب عبادت کرو گے. کتنی سٹیک بات کہی ہے، کتنی سٹیک بات. او موتن مجہزہ، کیا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے، ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بستر پہ سلا دے، بستر پہ لٹا دے، تندرست ہو. اسی لیے اس حدیث کی شواہد بہت ہیں، اگرچہ حکماً اس حدیث پر ضعف کا فتویٰ لگایا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن میں نے اس حدیث کو عبد الحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو
करवड़ करवड़ चैन सुकून राहत नसीब फरमाए। इस हदीस को उन्होंने बयान किया था जो अभी मैंने पढ़ी है, और उस जलसे में उन्होंने कहा था कि हदीस हुक्मन ज़ईफ़ है लेकिन इसके शवाहिद आते हैं, और हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई ने उन शवाहिद की बुनियाद पर कहा कि इसको जलसों में बयान किया जा सकता है, इसको तक़रीरों में बयान किया जा सकता है, इसको इजलास में बयान करके इबरत के लिए लोगों को सुनाया जा सकता है मेरे भाइयों। और इस हदीस को मैंने अब्दुल हमीद रहमानी साहब के एक जलसे के अंदर भी उनके मुंह से सुनते हुए सुना, और उन्होंने भी कहा था कि हदीस ज़ईफ़ ज़रूर है लेकिन शवाहिद की बुनियाद पर तक़वियत इस हदीस को हासिल है। मेरे भाइयों, अब आप बताइए कि क्या करेंगे? बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बीमार हैं, अब आप इबादत करेंगे? एक इबरत हासिल करिए, नेक अमाल में आगे बढ़ो लेकिन इन 7 चीजों का इंतजार न करो। ये तीसरी चीज है। गरीब हो तो अमीरी का इंतजार न करो, अमीर हो तो सरकश कर देने वाली, नाफरमान बना देने वाली दौलत का इंतजार मत करो। सेहत हो तंदुरुस्ती हो तो इबादत कर लो, ऐसी बीमारी का इंतजार मत करो जो तुम्हें बिस्तर पर लिटा दे। औ हरमन मुफनिदा भी पढ़ा गया है, औ हरमन मुफनिदा भी पढ़ा गया है। ऐसे बुढ़ापे का इंतजार मत करो जो आपकी अक्ल को खराब कर दे। एक तो होता है बुढ़ापा, आदमी लाठी टेक कर किसी तरह मस्जिद में आ गया, चलो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन एक बुढ़ापा वो होता है जो अक्ल ख़राब कर देता है। बैठे हुए हैं, पता ही नहीं कि हाथ 3 बार धुल रहे हैं कि 5 बार धुल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुभान रब्बी अल्लाह, रुकू की सजदे की दुआ क़याम में पढ़ रहे हैं, क़याम की दुआ सजदे में पढ़ रहे हैं, 4 रकात वाली नमाज 10 पढ़ रहे हैं, 3 रकात की जगह 2 ही पढ़ के सलाम फेर रहे हैं, फजर में 4-4 पढ़ के चले जा रहे हैं। क्या उस बुढ़ापे में अल्लाह की इबादत करोगे? उस बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो? औ हरमन मुफन्निदा, ऐसे बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए जो तुम्हारी अक्ल खराब कर दे। उतने बूढ़े हो जाओगे जब दिमाग काम नहीं करेगा, मरफूल कलम हो जाओगे, उठा ली जाएगी ये सारी चीजें तुम्हारे, तो तुम उस बीमारी का इंतजार कर रहे हो, उस वक्त इबादत करोगे। इशारा किया जा रहा है कि इस जवानी को गनीमत समझ लो और अल्लाह की इबादत करो, नेक अमाल में आगे बढ़ो अपनी जवानी के अंदर। ऐसे बुढ़ापे का इंतजार मत करो। और आगे बड़ा अजीब जुमला, औ मौतन मुजहिजा, 5वीं चीज, अचानक आ जाने वाली मौत का इंतजार मत करो। अचानक तो मौत कभी भी आ सकती है। देखिए, दिल्ली में दीन रहमत कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अपनी जमीयत व जमात के नामवर मुहक्किक बॉम्बे के अंदर, कितनी बड़ी जमात दीन रहमत कॉन्फ्रेंस, और रज़ाउल्लाह मोहम्मद इदरीस सलफ़ी सुम्मा मदनी रहमतुल्लाह अलैह जामिया सल्फिया के उस्ताद मोहतरम क़ज़ा व क़द्र के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, और उसके बाद तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल जाने से पहले पहले उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मौत का क्या भरोसा है? यह अचानक मौत कभी भी आ सकती है। कितने अरमान के साथ इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता है, अल्लाह मुझे बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, बेटी हो जाती है। अल्लाह कोई बात नहीं, तूने मुझे जो दिया है उस पर मैं खुश हूं, लेकिन एक बेटा चाहता हूं। अल्लाह बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे, फिर बेटी हो जाती है। अल्लाह मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन एक बेटे की दुआ है, अल्लाह मुझे बेटा दे, फिर बेटी हो जाती है। अल्लाह तू मुझे जो भी दे रहा है मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बेटे का सवाल है, मेरे परवरदिगार बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। 3-3, 4-4 बेटियों के बाद अल्लाह ने उसकी सुन ली और बेटा दिया। अब बेटियों से ज्यादा बेटे की मोहब्बत उसको हो रही है, क्योंकि 4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ है। अब भूल गया कि मेरे रब ने दिया है। अब अच्छी तरीके से उसका अकीका किया जा रहा है, नाच गाने वाले भी आ रहे हैं, गाने भी बज रहे हैं। फिर धीरे 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 वो बड़ा होता है, पढ़ना शुरू कर देता है।
3 سال کا ہوا نرسری میں ایڈمیشن، 4 سال کا ہوا وہ LKG میں چلا گیا، 5 سال کا ہوا UKG میں چلا گیا، 6 سال کا ہوتے ہوتے اس نے فرسٹ میں انٹری لے لی، دھیرے دھیرے بڑھنے لگا۔ بھائی مولانا صاحب اس سے کہنے لگے آپ کا بیٹا بڑا ذہین ہے، عربی بھی پڑھاتے ہو؟ کہ نہیں۔ پھر کیا ہوگا، آپ تو انگلش میڈیم میں اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ کہ مولانا صاحب گھر پہ آیا کریے اور میرے بیٹے کو عربی پڑھا دیا کیجئے۔ مولانا صاحب نے مان لی ان کی بات، مولانا صاحب ان کو گھر پہ جانے لگے اور عربی پڑھانے لگے۔ مولانا نے محسوس کیا کہ بہت بچہ بڑا ذہین ہے۔ مولانا صاحب اپنی حیثیت کے مطابق لڑکے کے بچے کے باپ کو مشورہ دینے لگے، آپ اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں، پڑھائیے، منع نہیں، اگر اس کو عربی کی تعلیم دیتے اور کسی مدرسے میں داخل کرتے تو آپ کا بچہ اتنا ذہین ہے کہ میری دل کی یہ گہرائی سے آواز نکلتی ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر دین کا بہت بڑا عالم بنے گا۔ اس کا ذہن بتا رہا ہے کہ دین کی بہت خدمت کر سکتا ہے۔ اتنی سی بات سننا تھی کہ باپ کا چہرہ چکرا گیا۔ مولانا صاحب آپ کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ مولانا صاحب نے کہا بھائی 10,000 8,000۔ بس تم کیا چاہتے ہو کہ میرا بیٹا مولانا بن کر مسجد میں امامت کر کے 10,000 روپیہ کمائے؟ اتنا تو میرے بیٹے کی بیوی کے میک اپ میں خرچ ہو جائے گی۔ اب بھول گیا کہ 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا دیا ہے، پڑھاتا ہے، ادھر باپ کی عمر آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ بیٹے نے میٹرک پاس کیا، 10واں پاس کیا، ذہین تھا، اس نے سائنس سائٹ لی، بایو وغیرہ پڑھی اور انٹر میں بھی اس نے اچھے نمبر حاصل کیے، پھر نیٹ میں بھی پاس ہوا، اس کا MBBS میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ 4.5-5 سال MBBS کرنے کے بعد اس نے 2 سال MS کرنے میں لگایا۔ پڑھتے پڑھتے بچے کی عمر 25 سال ہو گئی، باپ بھی 60 سال 55 سال 60 سال کے قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ اس کی 4 بیٹیاں پہلے سے تھیں، اس کے بعد یہ بیٹا ہوتا ہے۔ 55-60 کو اس کا باپ بھی کراس کر جاتا ہے۔ اس بچے کا بیٹا ڈاکٹر تو بن گیا، سرکاری جاب بھی لگ گئی، اپنے گھر کے ایک روم میں وہ پرائیویٹ بھی بچوں کو لوگوں کو دیکھتا تھا، ڈبل کمائی ہونے لگی، پھر رشتے بھی اچھے آنے لگے۔ لیکن چونکہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس لیے چاہوں گا کہ میرے بیٹے کو بیوی بھی ڈاکٹر ملے تاکہ دونوں مل کر کمائیں۔ بڑی محنت سے تلاش بھی کر لیا، اس کو ایک لیڈی ڈاکٹر بھی مل گئی، دگنی کمائی ہونے لگی۔ بیوی گھر میں یہ ہاسپٹل اچانک ڈیوٹی سے لوٹ کے آ رہا ہے، بیوی کے پیٹ میں 4 مہینے کا حمل ہے، زیادہ ڈیوٹی نہیں کر پا رہی ہے۔ شروع کے دن میں خود ڈاکٹر ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہمیں کتنا پرہیز کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آپریشن کر کے رات میں آ رہے ہیں، ایمرجنسی آپریشن، 25 26 27 سال کا یہ لڑکا ڈاکٹر بن چکا ہے، خود گاڑی چلا رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، راستے میں ٹرک آ رہا ہے، ٹرک کا ڈرائیور شراب کے نشے میں چور ہے، ڈاکٹر صاحب اوورٹیک کرنے میں غلطی کر گئے، ٹرک کا ڈرائیور شراب کے نشے میں چور ہے، ڈاکٹر صاحب کی گاڑی ٹرک سے ٹکراتی ہے، فوراً اسی جگہ گاڑی کھائی میں گرتی ہے، آن اسپاٹ 27 سال کا یہ لڑکا جو اب MS ڈاکٹر ہے انتقال کر جاتا ہے۔ گاڑی کے نمبر سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا بیٹا ہے۔ 2-4 آدمی گھر پہ جاتے ہیں، باپ کو خبر دیتے ہیں کہ ادھر آؤ۔ ارے بھائی مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ارے ادھر تو چلو،
کہا کسی مریض کو دکھانا ہے تو میرا بیٹا آنے ہی والا ہوگا، اس کو دکھانا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ نہیں صاحب ادھر آئیے، چلیے تو صحیح۔ اپنے بیٹے کی گاڑی دکھائی، کپڑا دکھایا، شکل کچھ پہچاننے کے لائق کی دکھایا تو باپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو آ جاتے ہیں۔ 4 بیٹیوں کے بعد یہ بیٹا بڑی منت و سمانت اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ آج بیٹے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ باپ ہونے کے باوجود میں نے اتنا لاچار باپ نہیں دیکھا۔ کہتا میرا بیٹا اب اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، لوگوں کوئی گاڑی کا انتظام کرو اور میرے بیٹے کی باڈی کو میرے گھر پہنچاؤ۔ ادھر پولیس چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور اس ڈاکٹر کے باپ سے کہتی ہے ابھی بیٹے کو تمہارے گھر نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، قانونی داؤں پیچ ہیں، بیٹے کی باڈی ابھی گھر پہ نہیں جائے گی، پہلے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جائے گا۔ یا اللہ، آج پہلی مرتبہ اتنا لاچار باپ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میرا بیٹا، میرا لختی جگر، میری دعاؤں کا ثمرہ، لیکن آج مجھے اپنے بیٹے کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہنچا دیا گیا، چیر پھاڑ کر دی گئی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، کیس چلے گا۔ ٹرک کا ڈرائیور کہاں ہے، نہیں ہے، جیل ہے، کیا ہے؟ وہ 4 مہینے کی حاملہ بیوی، اب اس کی بیچاری کی عدت بھی وضع حمل ہے، وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت نہیں گزارے گی۔ شوہر کے انتقال کے بعد جب تک وہ بچہ اس کے پیٹ سے باہر نہ آ جائے اتنے دنوں تک وہ عدت میں رہے گی۔ ہوش پاکتا ہے کہ میرا شوہر اپنی امانت میرے پیٹ میں چھوڑ کے چلا گیا۔ کر کیا سکتے ہیں؟ جو باپ مدتوں سے، گھنٹوں سے اپنی اولاد کی آمد کا انتظار کر رہا ہے، وہی باپ اب 12 گھنٹے سے زیادہ، 16 گھنٹے سے زیادہ اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو کبھی کہا کرتا تھا کہ بیٹی رات میں جلدی آ جایا کرو، جب تک تم آتے نہیں ہو مجھے نیند نہیں آتی، لیکن آج وہی باپ اپنے بیٹے کو زیادہ دیر گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جلدی سے قبر کے حوالے کرو۔ ایک میدان میں ڈاکٹر صاحب کی لاش رکھ دی گئی ہے، مولانا صاحب کو بلایا جا رہا ہے کہ آئیے۔ یہ وہی مولانا ہے جس سے کبھی اس ڈاکٹر کے باپ نے کہا تھا جتنی تمہاری تنخواہ ہے اتنا تو میرے بیٹے کی بیوی کے میک اپ میں چلا جائے گا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کہا میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ مولانا نے کہا میری کیا اوقات ہے کہ آپ کے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ آپ کا بیٹا تو ایک دن میں 1 لاکھ روپے چھاپتا تھا، میری تنخواہ تو 1 مہینے میں 10,000 ہے، میری اوقات نہیں کہ میں آپ کے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا سکوں۔ میرے جو تنخواہ ہے اتنی تو آپ کے بیٹے کی بیوی میک اپ میں خرچ کر دیتی ہے، اپنے بیٹے کی اوقات والا مولوی ڈھونڈ لو۔ باپ کی آنکھوں میں سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں۔ مولانا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، میں نے جذبات کی رو میں بہہ کر یہ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو اپنی شرمندگی کا احساس ہو گیا تو میں بھی آپ کی بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھا دیتا ہوں۔ جنازے کے پیچھے مولانا کے پیچھے صف لگی ہوئی ہے۔ مولانا نے ایک اور طنز مارتے ہوئے کہا صاحب تم اس لڑکے کا باپ کہاں ہے؟ کہا صاحب میں یہاں ہوں۔ کہا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آج تمہارا بیٹا میرے پاس ہے، اس کی لاش میرے پاس ہے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے اپنے بیٹے کے تم زیادہ قریب ہو یا میں زیادہ قریب ہوں؟ آج تمہارے بیٹے کے کام کون آ رہا ہے؟ علماء کی عزت کرنا سیکھو اے سماج والو، علماء کی قدر کرنا سیکھو اے لوگو۔ وہ پیدائش سے لے کر موت تک تمہارے ہر کام آنے والا ہے۔
ہے اس کی قدر کرنا سیکھو، اس کی عزت و احترام کرنا سیکھو، ورنہ آج کل کی گورنمنٹ مولویوں ہی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ عربی مدارس اگر بند ہو گئے اور ان سے پڑھ کر نکلنے والے علماء اگر بند ہو گئے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو دینی مسئلے بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی قدر کیجئے اور سبق حاصل کریے ہمارے اتر پردیش سے کس طریقے سے ہمارے یو پی سے اردو کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ اردو کا جنازہ، عربی کا جنازہ نکالنے کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اگر یہ پرائیویٹ مدرسے نہ ہوں، یہ انسان کے شخصی ادارے نہ ہوں تو آج عربی کا بھی جنازہ سمجھ لو کہ اٹھ چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم باقی رہے، علماء باقی رہیں، تو ان شخصی اداروں کی قدر آپ کو کرنا پڑے گی، ان اداروں کو آپ کو قدر کی نظروں سے دیکھنا ہوگا اور ان کی ہر حیثیت سے، ہر طریقے سے ان کی مدد کرنا ہوگی۔ میرے اشارے آپ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنازے کی نماز پڑھا دی گئی اور اس ڈاکٹر صاحب کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ دن عدت گزارنے کے بعد بیوی نے بھی اپنے سسر کو دھکا مارا کہ میں بھری جوانی میں ایک ڈاکٹر ہوں، پڑھی لکھی ہوں، میں زندگی بھر تمہارے یہاں تمہاری بہو بن کر تو نہیں رہ سکتی ہوں۔ اس نے اس گھر کو بھی چھوڑا، پڑھی لکھی عورت تھی، ڈاکٹر تھی، اس نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا اور اپنا گھر بسا لیا۔ شرعاً یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ذرا غور کیجئے کہ وہ باپ آج بھی زندہ ہے، آج 4 بیٹیاں بھی اس کی زندہ ہیں، لیکن جس بیٹے کو اس نے مانگا تھا منتوں، سمانتوں اور دعاؤں کے بعد، آج وہ بیٹا اس کے پاس موجود نہیں۔ امام کائنات اشارہ کرتے ہیں وَمَوْتًا مُجْہِزًا، اچانک آ جانے والی موت کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کرو۔ اگر اس ڈاکٹر نے نیک عمل کر لیے ہوتے، اب مرنے کے بعد جو اچانک موت آ گئی تم نیک عمل کرے گا؟ ہم اندازہ تو لگائیں۔ 5 چیزیں بتا دی گئی ہیں، اللہ فقرا منسیا او غنى مدغیا۔ امیر ہو تو غریبی سے پہلے، غریب ہو تو امیری سے پہلے، بیمار ہو، صحت و تندرست ہو تو بیماری سے پہلے، جوان ہو تو اس بڑھاپے سے پہلے جو عقل کو خراب کر دے، اور 5ویں چیز زندہ ہو تو اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل۔ اور 6ٹھی چیز اب الدجال فشر غائب ينتظر، خروج دجال سے پہلے نیک عمل کرو۔ جب دجال نکل آئے گا اور نیکیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تب نیک عمل کرو گے۔ فشر غائب ينتظر، غائب جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، ان غائب چیزوں میں سب سے بڑا شر، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اپنے آپ کو اللہ کہلوائے گا، اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا۔ متقی لوگ، ایمان والے لوگ پڑھ لیں گے، سمجھ جائیں گے۔ جو باعمل نہیں ہوں گے، منافق، فاسق و فاجر ہوں گے، وہ نہیں، ان کو توفیق نہیں ہوگی پڑھنے کی، تو کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ اور 7ویں چیز اب الساعہ فالساعۃ ادھیٰ وابر، قیامت کے دن کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن پھر عمل کا دن نہیں ہوگا، قیامت کا دن تو یوم الجزا ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ اچھے کام کیے ہیں تو انعام، برے کام کیے ہیں تو اس کی سزا۔ قیامت کا دن جو سب سے زیادہ دہشتناک دن ہوگا، ادھا و امر، سب سے زیادہ دہشتناک دن ہوگا، اور گناہگاروں کی تو حالت ہی خراب ہوگی۔ سمجھ جائیں گے سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تدنی الشمس یوم القیامت کمقدار میل۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے کے برابر،
کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی گلے تک، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا۔ میدان محشر کی جاسوس تپش دیکھ کر کچھ گناہگار تو ایسے ہوں گے جو میدان محشری کی تکلیف برداشت نہیں کر پائیں گے اور کہہ رہے ہوں گے الہ العالمین، میدان محشر کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس سے تو بہتر ہے کہ تو ہمیں جہنم کے اندر ڈال دے۔ حالانکہ جہنم کا بھی معائنہ نہیں کیا ہوگا، جہنم انہوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، جس جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت، قیامت کے دن آپ دیکھو گے لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، ان اہون اہل النار عذابا، عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن اس آدمی کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا، سب سے ہلکا۔ ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، کہ جس کے قدموں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی، آگ کے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، ایک اس پیر کے نیچے اور ایک اس پیر کے نیچے، آگ کے 2 انگارے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دیے جائیں گے۔ یغلی منہما دماغہ، آگ کے ان دونوں انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، ایسا اس کے دماغ میں جیسے ہانڈی کھولتی ہے تو آواز آتی ہے، ایسی اس کے دماغ سے آواز آ رہی ہوگی۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم کو سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا عذاب اسی کو ہوگا۔ آگ کے 2 انگارے جس کے نیچے رکھ دیے جائیں گے، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے سخت عذاب ہمیں کو دیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں سے اندازہ لگائیں، کیا اس قیامت کی فکر ہے ہمیں؟ کیا اس عذاب کی فکر ہے ہمیں؟ امام کائنات جب جہنم کا عذاب دیکھ کر آئے، وہاں کی ساری چیزوں کا معائنہ کر کے جب آئے، تو آپ نے مسجد میں آنے کے بعد جو خطاب کیا وہ یہ خطاب کیا، لوگو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو چیزیں میں جانتا ہوں جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائیں، وہ تم جان جاؤ، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا، روتے روتے تم اپنی زندگی گزار دو گے۔ ترمذی کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت، فرشتوں کے وزن سے آسمان چرمرا رہا ہے، آسمان آوازیں کر رہا ہے، فرشتوں کے وزن سے، جیسے ایک چارپائی خالی پڑی ہو اور اس پر کوئی بہت ہی موٹا تازہ آدمی بیٹھ جائے تو آواز بولنے لگتی ہے نا، چر سی آواز کرنے لگتی ہے، وزنی آدمی جب بیٹھ جائے تو چارپائی بولنے لگتی ہے، ایسی فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرمرا رہا ہے، آسمان فرشتوں کے وزن سے آوازیں کر رہا ہے، وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتْ، اور آسمان کے لیے چرمرانا آوازیں کرنا اس کا حق ہے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ آوازیں کرے۔ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ تعالی۔ ترمذی کے الفاظ تو یہ ہیں کہ آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جس پر فرشتے نے سر نہ رکھ دیا ہو سجدے کے لیے۔ آپ کی روئے زمین تو بہت خالی ہے، ابھی بہت خالی ہے آپ کی زمین، زمین کے ہر حصے پر سجدہ نہیں ہوا ابھی، آسمان پر فرشتے ہی فرشتے، اور فرشتوں کے وزن سے آسمان چرمرا رہا ہے، لیکن آسمان پر 4 انگلی کے برابر، ما فیہا موضع 4 اصابع، 4 انگلی کے برابر اتنی بھی جگہ آسمان پر ایسی خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ یعنی اللہ کو اپنی عبادت کے لیے ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں تھی، کافی تھے فرشتے، اور اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ ساجدا للہ، وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا
لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء. اس حدیث کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں. اس سے پہلے کی حدیث مسلم کی تھی. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نے سر نہ رکھ دیا ہو سجدے کے لیے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جہنم کے عذاب کے سلسلے میں جو تم جانتے ہو وہ میں نہیں جانتا. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر تمہیں وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی گزارو گے. وما تلذذتم بالنساء دنیا میں تم سب سے زیادہ لذت انجوائے اپنی حلال بیویوں سے حاصل کرتے ہو. اگر میں تمہیں وہ چیز بتا دوں اور تمہیں جہنم کے عذاب کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ عذاب کیا ہے تو تم اپنی بیویوں سے لذت اٹھانا چھوڑ دو گے. تم اپنی بیویوں سے جسمانی تعلق قائم کرنا چھوڑ دو گے. تم اپنی بیویوں کو نظر انداز کر دو گے. تجرون الی اللہ تم جنگلوں کا رخ کر لو گے. تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تجارون الی اللہ تم وہاں جا کر اللہ کی پناہ مانگو گے. تم جنگلوں کا رخ کر لو گے. لکڑیاں چبا چبا کر اپنا گزر بسر کرنا پسند کر لو گے لیکن اپنے بیوی بچوں کے جھمیلے میں کبھی نہیں پڑو گے. اپنے بیویوں کے قریب کبھی نہیں جاؤ گے. وہاں ولا خرجتم الی الصعودات تم بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تجارون الی اللہ اور وہاں تم اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے اور وہاں جڑیں کھا کھا کر پتے چبا چبا کر اپنی زندگی گزارنا پسند کر لو گے. پھر اپنی معاشی زندگی میں اقتصادی زندگی میں آنے کا نام نہیں لوگے. نہیں ہم سے گناہ ہو جائے گا ہم یہاں نہیں جائیں گے. غور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لیں اور اللہ کے عذاب کا تصور اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں. اللہ کے عذاب کا تصور, جہنم کا عذاب صاف قرآن کہتا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, کسی کان نے اس کی کیفیت سنی نہیں ہوگی اور کسی ذہن نے اس کے بارے میں تصور نہیں کیا ہوگا کہ وہ کتنا سخت عذاب ہوگا. کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ اگر میں, اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے, رونا شروع کر دو گے, اپنی بیویوں سے لذت حاصل نہیں کرو گے, بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے. جہنم کے عذاب کا تصور کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کیسا ہوگا. چھوٹی سی ایک لہر آئی تھی بھوپال میں, یاد ہے وہ جب بھوپال میں گیس کانڈ ہوا تھا, مجھے جب وہاں کے نوجوانوں نے بلایا ابھی تقریباً کوئی 9 سال 8 سال پہلے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ گیس کانڈ کہاں ہوا تو وہ جگہ مجھے دکھایا. ان لوگوں نے, وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب جب گیس یہاں نکلی تھی اور لوگ مرے تھے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی. یہ دنیا کی کنڈیشن تھی ایک ہلکی سی گیس کے آگے. جو لوگ منہ ڈھک کر سو رہے تھے وہ بچ گئے اور جو منہ کھلا ہوا تھا جن کا وہ سب مر گئے. مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بستر پہ بھاگ رہی تھی. جب دنیا میں ایک ہلکا سا گیس کانڈ کا یہ حال تھا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی, تو قرآن نے یہ کون سا غلط کہہ دیا کہ قیامت کے دن کا منظر یہ ہوگا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ۔ اے لوگو تم اللہ سے ڈر جاؤ، اس رب سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالنے پوسنے والا ہے، اور یاد کرو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ بھوکمپ بہت خطرناک ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو کہ ہر دودھ پلانے والی، چاہے وہ عورت ہو یا جانور ہو، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، یہ کلو میں ہر جاندار شامل ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تم دیکھو گے ہر حاملہ، چاہے وہ عورت ہو یا جانور، ہر حاملہ چیزیں اپنے حمل کو مارے خوف دہشت کے گرا دیں گی۔ لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ شراب کا گھونٹ انہوں نے نہیں پیا ہوگا، شراب کا جام نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن تمہارے رب کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اس کو دیکھ کر ان کی کیفیت یہ ہوگی، ہر حاملہ عورت اور جانور اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل، ہر حاملہ عورت اور جانور اپنے حمل کو گرا بیٹھیں گے۔ جب بھوپال کی گیس کانڈ، دنیا کی ایک ہلکی سی گیس کا یہ حال ہے کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو چھوڑ رہی ہے، تو قیامت کے دن کی ہولناکی کا تصور ذرا ہم اپنے دماغ کے اندر لائیں اور سوچیں کیا ہوگا۔ اور پھر وہاں مرنے بھی تو نہیں دیا جائے گا کہ چلو مر جائیں تو جھمیلا ختم ہو جائے، مرنے بھی تو نہیں دیا جائے گا۔ یہاں بے نمازی کا سر کچل دیا گیا، پتھر مارا، سر کچل گیا، بھیجا باہر، مر گیا، جب تک فرشتہ پتھر اٹھا رہا ہے تب تک اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا، پھر آؤ، پھر مارا، تب تک پتھر اٹھا رہا، تب تک اس کو پھر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ہم تمہیں مرنے دیں گے نہ تمہیں زندہ ہی رہنے دیا جائے گا، نہ مرنے دیں گے کہ چلو اب اس عذاب سے چھٹکارا پا گئے، نہ زندہ رہنے دیا جائے گا کہ چلو اب زندگی میں عیش و آرام کرتے رہو، نہیں، مارا جائے گا، جلایا جائے گا، مارا جائے گا، جلایا جائے گا۔ بدلناہم جلودن، جب ایک بار چمڑی جل کر راکھ، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی چمڑیاں جل کر جھلس جائیں گی، ہم اس چمڑی کی جگہ پر دوسری چمڑی ان کے جسم پہ چڑھا دیں گے۔ یہ عذاب کے منظر اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ ہم دنیا میں نیک اعمال کر لیں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ صرف نیک اعمال کافی نہیں ہے نیک اعمال میں آگے بڑھنا، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کے لیے جہنم کا خوف، عذاب قبر کا خوف اور معاشرے کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا تصور ہمارے دل و دماغ میں یہ رہنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ کس کام کے ہیں؟ اور غور کرو بخاری شریف کا وہ منظر، اس صحابی نے کون سا برا کام کیا تھا؟ احد کے میدان میں لڑ رہا ہے، سب سے پہلے تیر اسی نے چلایا، کافر پر وہی قہر بن کے برپا ہوا، برسا، جس کافر کے مجمع میں گھسا چیرتا چلا گیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے صحابہ کہنے لگے بڑا دیکھو کتنا بہادر آدمی ہے، چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا کافروں کے مجمع میں گھس رہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہاں لیکن ہے تو وہ جہنمی۔ کبھی سوچا اس منظر کے بارے میں ہم نے؟ اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس صحابی نے نیک عمل میں کوئی کمی نہیں کی، اس صحابی رسول نماز وقت پہ پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نبی کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کی، لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے آگے، لیکن اللہ کے نبی پیشین گوئی کر رہے ہیں،
ہے تو جہنمی۔ وہ صحابی کہتے مجھے بڑا تجسس ہوا، ایک آدمی اتنا اچھا کام کر رہا ہو اور یہ جہنمی کیسے کہتے ہیں، میں اس کی جاسوسی کرنے لگا کہ دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں بہت دیر لڑنے کے بعد، کئی کافروں کو قتل کرنے کے بعد وہ صحابی بھی زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، نڈھال پڑے ہوئے ہیں، لیکن زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، انہوں نے تلوار زمین کی اوپر گاڑی اور دونوں سینوں کے بیچ یہ پسلیاں جو تھیں وہاں پر تلوار پر کی نوک پر رکھ لیا اور اپنا پورا وزن اس کے اوپر ڈال کر خودکشی کر لی، خودکشی کر لی، خودکشی کر لی۔ وہ صحابی دوڑتے جو دیکھ رہے تھے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ چونکہ یہ پہلے سے مسلمان تھے اس لیے اللہ کے رسول کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا کہ تم تو پہلے ہی سے مومن ہو، آج خاص طور پر کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جس کو آپ نے جہنمی کہا ہے، آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی زخموں کی تاب نہ لا سکا، زخموں کو برداشت نہ کر سکا، اس کے درد و تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، اس نے تلوار زمین پر گاڑ کر اپنا وزن تلوار پر رکھ کر موت کے لانے میں جلدی کر لی ہے، موت کے سلسلے میں جلدی کر لی ہے، عجلت سے کام لیا ہے۔ اللہ کے نبی یہیں سے فرماتے ہیں ہاں ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے، اس حد تک کرتا ہے کہ اس کی اور جنت میں جانے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن یہیں سے اس کا ارادہ بدلتا ہے اور وہ جہنم جیسے عمل کر کے جہنمی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں نیک اعمال میں آگے بڑھو، بہت اچھا ہے یہ موضوع، لیکن اس صحابی نے نیک اعمال میں کتنا آگے تھے کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی تہجد چھوڑی ہوگی؟ لیکن انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو آخری عمر پر ہوتا ہے۔ جب آپ نیک عمل کریں تو یہ بھی کہیں کہ اے اللہ یہ نیک عمل ہم سے زندگی بھر ہوتا رہے، جب دعا کریں تو یہ کریں اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا۔ صرف اتنی دعا کافی نہیں ہے، اس کے بعد یہ بھی کہنا کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ بھی فرمانا، کیونکہ اسلام پر زندگی بھر عمل کرنے کا والا بھی ضروری نہیں کہ وہ اسلام پہ مرے، زندگی بھر اسلام پر عمل کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسلام پہ مرے۔ دیکھیے یہ صحابی زندگی بھر نیک عمل کرتے رہے لیکن آخر میں کیا ہوا؟ اس لیے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ عمل زندگی بھر اسلام پر رہے اور خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، کیونکہ اصل خاتمہ ہے خاتمہ ایمان پر۔ اس لیے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ آخری جملہ لا الہ الا اللہ، یہ توفیق اسی کو ہوگی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب آیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا یہ جو کھڑا ہے نا یہ کہا یہاں تو کوئی نہیں دکھ رہا، کون کھڑا ہے؟ کہا تمہیں نہیں دکھے گا، یہ مجھے دکھ رہا ہے اور اس کا دکھنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ میری موت کا وقت ہے۔ یہ شیطان ہے جو مجھے دکھائی دے رہا تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اے امام مالک زندگی بھر میں نے تمہارا پیچھا کیا لیکن تم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکا، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے پاس توحید کی حالت میں جا رہے ہو، اللہ سے راضی راضی، اللہ کی رضامندی پر تمہارا انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت تمہارا ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے۔ تو امام مالک کہہ رہے ہیں میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی میرا خاتمہ ہوا نہیں اور تو ابھی تک میرے سامنے کھڑا ہے، میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آخری وقت میں بھی تو کوئی گناہ کا کام مجھ سے نہ کروا جائے، آخری وقت میں کوئی غلط حرکت مجھ سے نہ کروا جائے۔ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت کے یہ جملے انہوں نے استعمال کیے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگائیے کہ زندگی بھر نیک اعمال کرنے کے باوجود اطمینان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس خوشی خوشی جا رہے ہیں، اپنے اعمال صالح کے مطابق کیسے جا رہے ہیں، کیونکہ آخری وقت بھی یہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کچھ غلط عمل کرا جائے۔ اس لیے
ہونا چاہیے، نیک اعمال میں آگے بڑھیے، لیکن آخری انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمر پر ہے۔ آخری عمر میں ہمارا کیا حال تھا؟ نیک اعمال کی ایک لسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ کیا یہ 7 نیکیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ نیک اعمال میں آگے بڑھنا ہے تو یہ دیکھیں کیا یہ 7 قسم کی خوبیاں اور یہ 7 قسم کے اعمال ہمارے اندر ہیں؟ یہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ امام عادل، پہلا عدل و انصاف کرنے والا حاکم وقت، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا ذمہ دار۔ عدل و انصاف کے واقعات پڑھنا ہے اور ذمہ دار کے پڑھنا ہے تو اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی صحابہ کے واقعات دیکھ سکتے ہیں۔ عدل و انصاف میں کمی نہیں ہونے دی، اپنوں کے ساتھ بھی نہیں، غیروں کے ساتھ بھی نہیں، بلکہ اپنوں کو ڈبل سزا دی، اور کہا بھی تھا کہ اگر میرا اپنا کوئی غلط کام کرے گا تو میں اس کو دگنی سزا دوں گا۔ بھرے پڑے ہیں واقعات۔ عدل کا معاملہ آیا تو عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کا وہ واقعہ اٹھائیے جس کو تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا تھا، اور تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے میرے بھائیوں کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہیں، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، 4 مہینے کا حمل ہو چکا ہے، لیکن 4 دن سے کھانا پانی کچھ نہیں ملا ہے۔ انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا یہ تمہارے آقا جو ہے نا مالک عمر ابن عبدالعزیز، یہ تو مجھے کچھ دیں گے نہیں، گھر میں ہے ہی نہیں، ایسا کرو کہ تم بیت المال چلی جاؤ اور وہاں سے تمہیں تھوڑا بہت کچھ مل جائے، دودھ ہی تو 1 پیالہ دودھ لے آنا، ہم بیت المال میں جب ہمارے پاس ہوگا تو ہم جمع کر دیں گے۔ خادمہ بیت المال جاتی ہے اور وہاں کے ٹریزی سے کہتی ہے، کیشیئر سے کہتی ہے، خزانچی سے کہتی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی، امیر المومنین کی بیوی حاملہ، پیٹ میں بچہ ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، اس بچے کے بھوک، جب ماں کچھ کھائے گی تبھی تو بچہ زندہ رہے گا، بچے کو لگے گا، جب ماں کچھ نہیں کھائے گی تو بچے کی جان کو خطرہ ہے، اگر 1-2 دن ان کو کچھ نہیں ملا تو ڈر ہے کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے، حمل ساقط نہ ہو جائے۔ خزانچی نے، بیت المال کے ذمہ دار نے فوراً 1 پیالہ دودھ نکالا اور دے دیا، لو جاؤ، امیر المومنین کی بیوی ہے ان کو دے دو۔ رات کے اندھیرے میں 2/3 رات کا حصہ گزر چکا تھا، جب بیت المال سے دودھ کا پیالہ لے کر خادمہ لونڈی باندھی جب اندر گھستی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز اس وقت اپنے گھر کے میں بنے ہوئے کنویں کے پاس بیٹھے تھے اور وضو بنا رہے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ دروازے سے آتے ہوئے کسی کو دیکھا تو سمجھ گئے میری لونڈی ہے، وہ سیدھے ان کی بیوی کے روم میں چلی جاتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز یہاں پیچھے سے اپنی بیوی کے روم میں جاتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ محترمہ کیا ہے یہ؟ کہا یہ دودھ ہے۔ میرے تو گھر میں کوئی دودھ نہیں منگایا تھا، معلوم ہے میں نے بیت المال سے منگایا ہے، امیر المومنین میں ہوں، ذمہ دار میں ہوں، پھر تم کیسے منگا سکتی ہو میری اجازت کے بنا؟ کہا میری بات سنجیدگی سے سنیے،
اس امانت کو دیکھیے جو پیٹ میں ہے. میں بھوکی رہ سکتی ہوں لیکن یہ پیٹ کا بچہ تو نہیں. جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو بچے کو کیا لگے گا؟ کہا میری بیوی یہ پیالہ پہلے مجھے دو، جب تک میں سارے مسلمانوں کو بلا کر میٹنگ نہ کر لوں اور ان سے اجازت نہ لے لوں تب تک یہ دودھ تمہیں پینے کو نہیں دیا جائے گا. کہا میرے شوہر میں نے تو بطور قرض منگایا ہے، جب ہمیں نصیب ہوگا تو ہم ایک پیالہ دودھ بیت المال میں واپس کر دیں گے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے بطور قرض منگایا ہے، لیکن اس قرض کی بھی اجازت مجھے تمام مسلمانوں سے لینا ہوگی. حکومت کیسے چلائی جاتی ہے سیکھو ہمارا شاندار ماضی. غور کرو، بیوی پینے جا رہی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز دودھ کا پیالہ پکڑے ہوئے ہیں، بیوی اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، شوہر اپنی طرف. بیوی یہ جرم مت کرو. بیوی کہتی ہے اس امانت کی فکر کرو. عمر ابن عبدالعزیز غالب آتے ہیں اور اپنی بیوی سے وہ دودھ کا پیالہ لے لیتے ہیں اور دروازے کو پلٹ کر جب بیت المال کی طرف جاتے ہیں تو بیوی کہتی ہے امیر المومنین میرا نہیں تو کم سے کم اس بچے کا خیال کر کے ایک پیالہ دودھ دے دیجئے، مجھے ڈر ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ بچہ کہیں مر نہ جائے. مائیں محسوس کر لیتی ہیں بچے کی پیٹ کی کیفیت کو، مجھے خطرہ ہے کہ یہ بچہ کہیں دم نہ توڑ دے، دھڑکنیں جو اس کی چل رہی ہیں کہیں ختم نہ ہو جائیں، ایک پیالہ دودھ مل جائے شاید اس کو تقویت مل جائے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں بیوی اس معصوم سے پوچھو جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، کیا ایک پیالہ دودھ اگر تجھے مل جائے تو کیا تیری زندگی بچ جائے گی؟ بیوی کہتی ہے یہ تو میں ہی بتا دوں گی، کچھ تقویت تو مل جائے گی اس بچے کو. عمر ابن عبدالعزیز کا تاریخی جواب سنیے، کیا کہتے میری بیوی اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد ایک پیالہ دودھ پی کر اگر تیری زندگی بچ رہی ہے تو بیٹے مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے. اس بچے سے کہہ دو کہ بیٹا مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مرتا ہے تو مر جانے دو، مجھے اپنے بچے کا مر جانا گوارا ہے لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنا گوارا نہیں ہے. اپنے پڑوسیوں کی زمینیں دبانے والوں، اپنے بھائیوں کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کرنے والوں، ان کی امانتوں میں خیانت کرنے والوں، کیا نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ روزہ رکھ لینا کافی ہے؟ حج کر لینا کافی ہے؟ زکوٰۃ دے دینا کافی ہے؟ اپنی بیوی کو جس کی ضرورت تھی دودھ کی اور مجبوری میں تو جائز ہی تھا، لیکن چونکہ مثال بننا تھی، میں امیر المومنین ہوں، اگر میں ایسا کروں گا تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ یہ وہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں کہ جن کا آج رات میں چاند ہو گیا عید کا اور بیٹے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں. بیوی نے کہا میں پرانے کپڑے پہن لوں گی، آپ پہن لیں گے، لیکن بچے کو تو نئے کپڑے پہننے دو، اس کا دل کیوں توڑ رہے ہو؟ کہا بیوی مجھے تنخواہ اتنی نہیں ملتی ہے. کہا ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، اگلے مہینے مت لے لینا، کٹا دینا. لیٹر لکھتے ہیں کیشیئر کے پاس، لیٹر جاتا ہے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، اگلے مہینے ہم آپ کی کٹا دیں گے، اگلے مہینے تنخواہ نہیں لیں گے آپ سے. خادم جاتا ہے لیٹر دیتا ہے، کیشیئر لیٹر پڑھتا ہے، اسی لیٹر کے پیچھے ایک تحریر لکھ کر لفافے میں بند کر کے لوٹا دیتا ہے. کہا کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس منگائی، وہ کہا میں نے لکھ دیا ہے، یہ لیٹر عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا، اس کے بعد اگر وہ منگاتے ہیں تو میں بھیج دیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیٹر عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھ میں آیا، کیا ہوا؟ جو تنخواہ منگائی تھی وہ نہیں دیا؟ کہا نہیں، انہوں نے کچھ لکھ دیا. پڑھا،
पढ़ने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस पर लिखा हुआ था, अमीरुल मोमिनीन आपका हुक्म सर आंखों पर, 1 महीने की 1 साल की जितनी कहें हम आपको तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं। आपने लिखा है अगले महीने इस तनख्वाह को काट लेना, लेकिन आपने ये नहीं लिखा है अगले महीना आने से पहले अगर आपका इंतकाल हो जाता है तो ये 1 महीने की पेश की तनख्वाह जो आप ले रहे हैं ये कौन वापस करेगा बैतुल माल के अंदर। बीवी तुम कहती हो 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, मेरा कैशियर कहता है कि 1 महीने तुम जिंदा भी रहोगे या नहीं, इस बात की गारंटी दो। दे सकता हूं मैं गारंटी? दे सकती हो तुम गारंटी? बीवी का सर भी झुक गया। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपने कैशियर के लिए दुआए खैर करते हैं कि अल्लाह ऐसे अमानतदार लोग अगर रहेंगे तो 1 भी दिरहम की बेईमानी कोई नहीं कर सकता है। ये मुसलमानों की अमानत मुसलमानों पर खर्च होगी। और फिर तारीख ने देखा अपनी निगाहों से कि दूसरे दिन ईद की नमाज पढ़ाने के लिए उमर इब्न अब्दुल अजीज जो कपड़ा पहन के गए उसमें पैबंद लगा हुआ था। औरतों ने मंजर देखा कि उनकी बीवी भी जोड़ लगे हुए कपड़े पहनकर गई और बच्चे को भी लोगों ने देखा कि वो पुराने कपड़ों में उमर इब्न अब्दुल अजीज का बेटा ईद की नमाज पढ़ रहा है। इस अमल को कहां रखेंगे आप? इसको किस अमल के दायरे में आप शुमार करेंगे? सोचना चाहिए हमें। इमामुन आदिल, अदल इंसाफ करने वाला अमीर, व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, दूसरा वो नौजवान, बुढ़ापे में तो सभी नमाज पढ़ लेते हैं, अब हमारा अल्लाह अल्लाह का वक्त हो गया, पता नहीं कब मर जाएं, सब चले गए। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, दूसरा वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, अर्श के साए में होगा। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस उम्र में शैतान ज़्यादा हावी होता है, इबादत से रोकता है। और एक नौजवान शैतान के वसवसों को दबोचता हुआ और समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और अल्लाह की इबादत करता है। मेरे भाइयों, तो इस इबादत को अल्लाह ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए वो नौजवान अर्श के साए में होगा। तीसरा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, तीसरा वो नौजवान जिसका दिमाग मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। तीसरा वो आदमी मस्जिद की तरफ दिमाग लगा हुआ है, फजर की नमाज पढ़ के आया, काम पे गया, बार बार घड़ी देख रहा है ज़ोहर कब हो रही है, काम करता जा रहा है, घड़ी देखता जा रहा है, काम करता जा रहा है, वक्त देखता जा रहा है। जैसी ज़ोहर की अजान हुई ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने पहुंच गया। ज़ोहर की नमाज के बाद घर आया, बार बार देख रहा है असर कब होगी, असर कब होगी। असर में दिमाग लगा हुआ है, असर पढ़ के आया, मगरिब की फिक्र लगी हुई है, मगरिब पढ़ के आया, इशा की फिक्र लगी हुई है, इशा के बाद बिस्तर पे सोता है, रात में कई बार उठता है, बार बार देखता फजर कब हो रही है। ऐसा शख्स क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में होगा। ये तीसरा शख्स है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद वरजुलानी तहब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। चौथा वो इंसान, वो मोमिन, वो शख्स अर्श के साए में होगा जिसने किसी से मोहब्बत की होगी तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी की होगी तो अल्लाह के लिए। ये बहुत अजीब ईमान की कैफियत है। मोहब्बत किसी से हो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी किसी से हो तो अल्लाह के लिए। हज़रत अली एक यहूदी से शर्त के साथ जंग लड़ रहे थे, चल या तो तू मुझे कत्ल कर दे या मैं तुझे कत्ल कर दूं। दोनों लड़ रहे थे, ये इस्लामी जंग थी, एक मसले को लेके हो गई, अकेले अकेले हो गई। हजरत अली ने कहा ठीक है, अकेले लड़ना चाहता तो अकेले लड़। ये जंग होने लगी, कभी अली भारी, कभी यहूदी भारी, कभी अली उस पर, कभी वो। बिलाखिर एक ऐसा दांव चला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि वो उस यहूदी के ऊपर हावी हो गए। तलवारें दोनों की गिर गईं, तलवारें चली तो दोनों की गिर गईं और अली रजी अल्लाह तआला ने उस यहूदी के सीने पे सवार हो गए और उसका गला पकड़ दिया और उसको दबाने लगे कस के। जब जोर से दबाने लगे कि इसको मार डालूं, तो उस यहूदी ने बहुत सा थूक अपने मुंह में जमा किया और हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया, थूक कर दिया।
چہرے پہ. اس نے سوچا کہ تھوکیں گے تو حضرت علی اپنے ہاتھ سے اپنا تھوک صاف کریں گے, گرفت ہلکی ہو جائے گی تو میں نکل جاؤں گا. اس نے تھوکا. بھائی جو مر رہا ہے, جو نیچے ہے, وہ تو ہر داؤں اپنائے گا. تو حضرت علی نے جب اس کی گردن دبانا چاہی تو اس نے تھوک دیا. جب تھوکا تو حضرت علی کو اور غصہ آ گیا. چہرے کو صاف نہیں کر رہے ہیں, اور غصہ آیا تو لگا دبا دوں. اس میں اور مزید طاقت لگا دی حضرت علی نے. اب تو دبا ہی دوں, میں نے غصے میں تو اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے, ایک دم دبانا چاہ, لیکن وہیں چھوڑ دیا. ہٹ گئے. اے بھگ, چل میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا, چل جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ ایک طرف کھڑا دیکھ رہا ہے, اس حال میں تو ان کو مار ہی ڈالنا چاہیے, اور پھر چھوڑ دیا. حضرت علی پیٹھ گھما کر جانے لگے. کہنے لگا, اے علی جا رہے ہو جاؤ, لیکن وجہ بتاتے چلے جاؤ. ہماری تمہاری لڑائی تو جان لینے کی لڑائی تھی, اور آپ میرے اوپر قابو بھی پا چکے تھے. جب میں نے, آپ میرے گردن پہ سوار تھے اور میرا گلا دبا رہے تھے, میں نے آپ کے اوپر جب تھوکا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں اور لال ہو گئیں. غصے میں آپ نے اور زیادہ وزن بڑھا دیا. مجھے یقین ہو گیا کہ آپ میں زندہ نہیں رہوں گا, اور ایسے موقع پر آپ نے مجھے چھوڑ دیا. چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کا شاندار جواب یہ تھا, جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے, جب میں تجھے قتل کرنے کے لیے تلوار چلا رہا تھا تو میری یہ لڑائی اللہ کی رضامندی کے لیے تھی. جب میں تیرے سینے پہ سوار ہوا اس وقت بھی میں اللہ کے لیے, جب میں تیرا گلا دبا کر تجھے مار رہا تھا وہ بھی اللہ کے لیے. جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو تھوکنے کے بعد جو مجھے اور غصہ آیا, جو مزید غصہ بڑھا, اس غصے میں نے تجھے جو گلا دبایا تو یہ اللہ کے لیے نہیں تھا, یہ میرا ذاتی انتقام تھا. اللہ کے لیے اس وقت تک لڑ رہا تھا جب میں تیرے گلے تک سوار تھا, لیکن جب تھوکا اور مجھے اور غصہ آیا, اگر اس غصے میں تجھے مارتا تو یہ میں ذاتی انتقام لیتا تھوکنے کا, یہ اللہ کے لیے نہیں تھا. جب میں نے دیکھا کہ اس میں مزید میرا غصہ شامل ہو گیا ہے تو میں اپنے لیے لڑ ہی نہیں رہا تھا, تو میں اپنے لیے تیری جان کیوں لیتا. میں نے تجھے چھوڑ دیا, جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ یہودی جانے لگا, جاتے جاتے پلٹتا ہے. تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں کہ پلٹتے ہوئے کہتا ہے کہ اے علی, جس مذہب کی تعلیم اتنی خوبصورت ہو اور ذاتی انتقام لینے سے منع کرتی ہو, اس مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں رہنا میرے لیے اب ممکن نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لے آتا ہے. تو یہ چوتھا شخص ہوگا عرش کے الہی میں, عرش الہی کے سائے میں, جو کسی سے محبت کرتا ہوگا تو اللہ کے لیے, اور دشمنی کرتا ہوگا کسی سے تو اللہ کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں. اور پانچواں وہ نوجوان, وہ آدمی, وہ مرد, وَرَجُلٌ, یہ دونوں کے لیے ہے, وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ شخص بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے, کسی خوبصورت عورت نے برے کام کے لیے آمادہ کیا, برائی کی دعوت دی, زنا کی طرف نمنترن دیا, کھل کر اس سے پیشکش کی, آؤ اور میرے جسم کے ساتھ کھیلو, میں پوری اجازت دیتی ہوں. اور ایسے موقع پر جب کوئی نہ ہو, وہ مرد وہ عورت ایک دوسرے کے لیے بالکل آزاد ہو چکے ہوں, اور کوئی گرفت اور کسی کا کوئی خوف نہ ہو, اور پوری طریقے سے ایک دوسرے کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے دونوں آزاد ہوں, ایسے موقع پر اللہ کا خوف کسی مومن کے اندر, کسی مرد کے اندر آ جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے نہیں, ہٹ یہاں سے, کائنات کی کوئی طاقت دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو, لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ایسے موقع پر کہتا نہیں, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اللہ سے ڈر کر یہ شخص قابو پا جانے کے باوجود اس لڑکی کو, اس عورت کو چھوڑتا ہے اور اس سے گناہ نہیں کرتا ہے, تو ایسا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شیطان پوری طریقے سے حاوی تھا اور کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا, اور غلط کام کرنے کے بعد بھی کوئی گرفت کا کوئی خوف نہیں تھا.
ایسے موقع پر بھی اللہ کے خوف نے اس کو رو کے رکھا تو ایسا شخص جو ہے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ نہ صرف مرد، اگرچہ حدیث میں رجل کا لفظ موجود ہے، لیکن فتح الباری میں حافظ احمد ابن حجر نے لکھا ہے اگر کوئی عورت بھی یہ کہہ دیتی ہے نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو وہ بھی عرش الہی کے سائے میں وہ عورت بھی شامل ہوگی۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ چھٹا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا اور اللہ کے خوف سے وہ رو دیا۔ مولوی جرجیس بھرے مجمع میں تو رو سکتا ہے، جرجیس کی تقریر سن کے مجمع میں ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ ہاں آ گئے الگ بات ہے، لیکن تقویٰ تو وہ ہے کہ رات میں باپ بھی سو رہا ہو، ماں بھی سو رہی ہو، پوری دنیا سے ہم دور ہیں، تنہائی میں الگ کمرے میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ اے اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے، اپنے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ جہنم کی جاسوس تپش میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ جہنم سے ہمیں نجات دے دے۔ جو رات میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے خوف سے رویا، تنہائی میں اس کی آنکھ سے آنسو آ گئے، جس کو اللہ رب کسی نے مجبور نہیں کیا۔ رات کی تنہائی میں آنے والے آنسو حقیقت میں خوف خدا سے آتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ہی آتے ہیں، کیونکہ اس کو رلانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج وہ رویا تو واقعی اللہ کے خوف سے رویا ہے۔ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اللہ کو یاد کر کے اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ چھٹا آدمی ہے۔ اور ساتواں رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، وہ شخص ساتواں عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہے، چھپا کر کیا، فاخفاها، اس نے اس کو چھپایا، ناموری کے لیے نہیں، شہرت طلبی کے لیے نہیں، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا کہ کون ضرورت مند ہے اور چپکے سے اس ضرورت مند کی مدد کر دی۔ فاخفاها، اس کو چھپایا، اور ایسا چھپایا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس نے اپنے دائنے ہاتھ سے کسی کو کیا دیا اس کی خبر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں ہوئی، یعنی کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ ایسا شخص جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو اور وہ غریبوں کی کو صدقہ و خیرات کرے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ میرے بھائیو، ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں لائیے، یہ نیک اعمال ہیں جو ہمیں آگے بڑھا رہے ہیں، نیک اعمال میں ہم آگے بڑھیں اور گناہوں سے بھی بچتے چلیں۔ یاد رکھنا، ہمارے اسلاف کی پوری زندگی پڑھیں، وہ نیک اعمال کو شمار کیا کرتے تھے، نیک اعمال کو گن گن کر رکھا کرتے تھے، انتقال کے موقع پر وہ ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت مشہور صحابی گزرے، ان کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہ اپنے مہمان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اپنے 2 منزلہ مکان سے نیچے اترتے ہیں۔ ان کا مہمان مسجد میں جا رہا ہے، یہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن مہمان کا بیان ہے کہ زید ابن ثابت ہلکے ہلکے اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہیں۔ مہمان کہتا ہے ارے مسجد قریب ہے، آپ جلدی کیوں نہیں چلتے ہیں، آپ اتنے چھوٹے چھوٹے قدم کیوں رکھتے ہیں؟ زید ابن ثابت نے کہا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم پر اللہ ایک نیکی دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک جاتے ہوئے ہمارے قدموں کی تعداد بڑھ جائے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے اتنے ہی گناہ مٹ جائیں۔ نیک عمل کرنے والوں کے جذبات دیکھیے، مسجد قریب ہے تو قدم
ہمیں مل جائیں. ایک ایک چیز کا شمار کیا جاتا تھا, ایک ایک چیز کا شمار رکھا جاتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, غور کیجئے ان تمام چیزوں پر. عبداللہ ابن محمد ادریس کا واقعہ, عبداللہ ابن محمد ادریس کا واقعہ امام خطیب بغدادی میں نقل کرتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ابن ادریس کہ جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی. بہت بڑے محدث گزرے ہیں عبداللہ ابن ادریس, بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی تو کہتے ہیں کہ میری لخت جگر, میری بیٹی تم روتی کیوں؟ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں. کہا ابو آپ کی طبیعت خراب ہے, لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں روتی کیوں نہیں, رو کیوں رہی ہوں؟ نہیں میں روؤں نہیں تو کیا ہنسوں؟ فرمایا میری بیٹی, مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اے میری بیٹی, تم جس گھر میں بیٹھی ہو رو رہی ہو, اس گھر کے اندر میں نے اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. او میری بیٹی, جس گھر کے اندر تم رو رہی ہو اس گھر کے اندر میں نے 4000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے. میری بیٹی, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس گھر کے اندر 4000 مرتبہ قرآن پڑھنے کی برکت سے اور اس کے ثواب سے اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا, اور رب کی ذات سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے جنت دے گا. اس طریقے سے وہ نیکیاں شمار کیا کرتے تھے, اس طریقے سے وہ نیکیاں گنا کرتے تھے. ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر سلیمان تیمی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ بھی رو رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا 27 سال پہلے میں نے گناہ کیا تھا, آج اس گناہ کو یاد کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ میرا معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ پوچھا وہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آج سے 27 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا, میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ مت دو, لعنت ہے اس آدمی پر جو بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے. میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا, آج مجھے وہ گناہ یاد آ رہا ہے. کہیں اللہ سے میں 27 سال سے استغفار کر رہا ہوں, مغفرت کی دعا کر رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں. غور کرو, 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کرنا یاد ہے تو ان سے کتنے گناہ کتنے کم ہوئے ہوں گے یا ہوئے ہی نہیں ہوں گے. 27 سال پہلے گناہ اگر اس کو گناہ سمجھا جائے تو وہ کہہ رہے کہ یہی ایک گناہ مجھے یاد ہے جو مجھ سے ہوا, آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے قیامت کے دن سوال نہ کر لے. سلام کر لیا تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے جواب طلب نہ کر لے. جو لوگ بدعتیوں کو اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں, ان کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں, ان کا گھر بدعتیوں کے گھر میں بسا دیتے ہیں اور زندگی بھر اپنی بیٹی کو شرک اور بدعتوں میں ملوث کر دیتے ہیں, وہ لوگ اپنے بارے میں سوچیں ان کو کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے میں نے کہا نیک اعمال میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر بھی نظر ڈالو, اپنے گناہوں کے بارے میں بھی سوچو کہ ہم نے کون کون سے گناہ کر ڈالے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے اور سوچنا چاہیے. حضرت ابو سفیان امیر معاویہ کے باپ جب اسلام قبول کر چکے تھے اور ایک دن آیا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا, علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب ابو سفیان امیر معاویہ کے باپ کے انتقال کا وقت آیا تو وہ رو رہے ہیں, لیکن لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی, کہا کیا موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ کہتے نہیں. کیا کوئی گناہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا ہے, غور کرو, ارتکبت خطیئتن بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رو رہا ہوں ضرور لیکن موت کے ڈر سے نہیں. اور میں موت کے ڈر سے کیوں رہوں, میں موت کے ڈر سے کیوں رہوں جو حقیقت ہے. ہاں, جب سے میرے ان ہاتھوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, بایعت رسول اللہ مرتکبت خطیئتن بایعت
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने नबी के हाथ पर बैत की है यानी इस्लाम लाया हूँ, उस दिन की तारीख से आज तक मैंने कोई खता नहीं की, कोई गुनाह किया ही नहीं है, तो मैं क्यों रोऊं? बस दुआ इस बात की है कि ईमान पर मेरा खात्मा हो जाए। गौर करो, ये लोग अपने आप को कितना शुमार किया करते थे कि हमने नेकियां कितनी की हैं और गुनाह कितना किए हैं। इतना याद है, आप अभी बिस्तर पे सोने जाएं, जरजीत साहब की तकरीर सुनकर जब बिस्तर पे सोने जाएं, सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी शुमार करे कि आज उसने नेक काम कितने किए हैं और गुनाह के काम कितने किए हैं। रोजाना एहतिसाब करो, अपने आप का हिसाब किताब लिया करो, उद्दल नफ्सिक, अपने नफ्स के बारे में शुमार किया करो, गुनाह कितने किए और नेक काम कितने किए। फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर के मोंडों को हाथ पकड़कर अल्लाह के नबी ने, या अब्दुल्लाह इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबा। आय अब्दुल्ला, जब सुबह सवेरे उठा करो तो शाम का इंतज़ार न किया करो, और जब शाम हो जाया करे बिस्तर पे सोने जाओ तो सुबह का इंतज़ार मत किया करो। पता नहीं तुम्हारा शुमार मुर्दों में हो या जिंदों में हो। सुबह शाम का इंतज़ार मत करो, पता नहीं मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में, और जिंदा शाम कर हो जाए तो सुबह का इंतज़ार मत करो, पता नहीं सुबह तक तुम जिंदों में लिखे जाओ या मुर्दों में। मेरे भाइयों, इस तरीके से आप एहसास दिलाया करते थे कि नेक अमाल में आगे बढ़ो और अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है जो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह हमें नेक कामों के करने में आगे बढ़ाए और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी दुआ करना चाहिए फिर ये दुआ कि बारे अल्लाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। ये ज़रूरी है, ईमान पर ख़ात्मा, क्योंकि नेक अमाल करते करते ज़िंदगी गुजर जाए और ख़ात्मा ईमान पर ना हो तो फिर हमारी मौत बेकार है। मेरे भाइयों, अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक भी अता फरमाए और ख़ात्मा हमारा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।